آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وامتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرة آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے گفتگو کا سلسلہ شروع کریں. اس سے پہلے اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت نبی رحمت شفیع امت قاسم نعمت مالک جنت سراپا جود و سخاوت پیکر عظمت و شرافت معصوم رب العزت مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نور شاہ بزم جنت حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں محبت کے ساتھ خراج عقیدت پیش کر لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. یہ آواز بلند ہونی چاہیے. نہیں ہے شاید سب کا روزہ ہے, شاید نہیں سبھی کا روزہ ہے, لیکن میں اتنا کہتا ہوں کہ جن کے صدقے میں اللہ نے ہمیں روزے رکھنے کی سعادت نصیب فرمائی ہے, جب ان کی بارگاہ میں اجتماعی طور پر درود پڑھنے کی باری آئے تو ذرا جوش کے ساتھ پڑھنا چاہیے. یہ میرا اپنا نظریہ ہے, باقی آپ کی مرضی. آپ جس محبت کے ساتھ پڑھنا چاہیں میں اسے سلام کرتا ہوں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نویت سنت الاعتکاف. حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ کہیں سے گزر رہے تھے تو ایک عالی شان مکان کی تعمیر ہو رہی تھی, اور ایک نوجوان مستریوں کو, مزدوروں کو, کام کرنے والوں کو کام کے مطابق بتا رہا تھا, انہیں گائیڈ لائنز دے رہا تھا. حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کے بعد تشریف لے کر چلے گئے. سلام دعا کے بعد جب تعارف ہوا, انٹروڈکشن ہوا کہ یہ حضرت مالک بن دینار ہیں, تو اس نوجوان نے آپ کی بڑی عزت کی, بہت تعظیم سے پیش آیا. حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا یہ بتاؤ کہ اس عالیشان مکان کی تعمیر پر تم کتنے رقم خرچ کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا 1,00,000 درہم, یعنی سونے کے سکے, چاندی کے سکے. دینار کہتے ہیں سونے کے سکے کو, درہم کہتے ہیں چاندی کے سکے کو. تو اس نے رپلائی میں کہا 1,00,000 درہم یعنی چاندی کے سکے میں سب اس پر خرچ کر رہا ہوں. حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر تم چاہو تو یہ 1,00,000 درہم مجھے دے دو, میں اس کے بدلے میں تمہارے لیے ایک ایسے محل کی ضمانت لے لیتا ہوں جو اس محل سے بڑا شاندار ہوگا, اس سے خوبصورت ہوگا, اس سے زیادہ مضبوط ہوگا, اور اس سے زیادہ پائیدار ہوگا, اور اس کی مٹی مشک کی ہوگی, زعفران کی ہوگی, اور صرف محل نہیں, محل کے ساتھ ساتھ خادم خادمائیں, سرخ یاقوت کے گنبد, اور اس کے علاوہ بہت ساری نعمتیں. اور وہ محل مستریوں نے نہیں بنایا بلکہ وہ اللہ کے کن فرمانے سے بنا ہے. سورہ یاسین کی سیکنڈ لاسٹ آیت انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. تو وہ محل اللہ کے کن فرمانے سے بنا ہے. تو اگر تم چاہو تو اس کے بدلے وہ محل لے لو اور یہ 1,00,000 درہم مجھے دے دو. تو اس نوجوان نے کہا حضرت آپ مجھے سوچنے کے لیے 1 رات کی مہلت دیجیے, میں صبح تک جواب دیتا ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. وہ اپنے گھر چلا گیا, آپ اپنے گھر تشریف لے کر کے آ گئے. پوری رات حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ اس نوجوان کے بارے میں سوچتے رہے, خیال فرماتے رہے, اور اس کے حق میں دعائیں خیر کرتے رہے. پوری رات گزر گئی. نماز فجر ادا کرنے کے بعد حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ اس نوجوان کے گھر کی طرف تشریف لے گئے. دیکھا کہ وہ اپنے گھر کے باہر آپ کا انتظار کر رہا تھا. جب اس نے آپ کو دیکھا, سلام کیا, سلام دعا کے بعد اس نے بڑے ہی پرجوش طریقے سے آپ کا استقبال کیا اور کہنے لگا حضرت آپ کو ترکیبات یاد ہے نا؟ فرمایا کیوں نہیں؟ کہا یہ لیجیے. اس نے 1,00,000 درہموں کی تھیلی حضرت مالک بن دینار کے حوالے کی. کہا یہ رہی میری پونجی, سنبھالیے اور لیجیے. یہ ہے کاغذ, قلم اور دوات, ضمانت لکھ دیجیے کہ آپ یہاں کے بدلے مجھے وہ محل عطا فرمائیں گے جس کی بات آپ نے کی تھی. ٹھیک ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے قلم لیا, کاغذ لیا, اور اس پر آپ نے ضمانت لکھی اور اس کے حوالے کر دی.
اور شام ہونے سے پہلے پہلے وہ 1,00,000 درہم جو اس سے لیے تھے آپ نے غریبوں، ضرورت مندوں، محتاجوں، مسکینوں میں تقسیم فرما دیے. دن گزرتے رہے، 40 دن گزر گئے. 40 دن گزرنے کے بعد جب 41واں دن آیا تو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے نماز فجر مسجد میں ادا کی. مسجد میں نماز فجر پڑھ کر کے آپ جا رہے تھے تو اچانک آپ کی نظر محراب پر پڑی. اس کو محراب کہتے ہیں، جہاں امام صاحب کھڑے کر نماز پڑھاتے ہیں اس کو محراب کہتے ہیں. تو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے محراب کے اندر ایک کاغذ پڑا ہوا دیکھا. گئے اٹھایا، بھائی کیا لکھا ہوا ہے، اس نیچے پڑا ہوا ہے. جب اٹھایا تو یہ وہی سلپ تھی، وہی رسید تھی جنتی محل کی جو آپ نے اس نوجوان کو عطا فرمائی تھی. جب پلٹ کر کے دیکھا تو پیچھے یہ تحریر چمک رہی تھی کہ یہ پروانہ ہے مالک بن دینار کے لیے کہ تم نے جس محل کے لیے ہم سے ضمانت لی تھی، سنو خوش ہو جاؤ، ہم نے وہ محل اس نوجوان کو عطا فرما دیا، بلکہ اس سے بھی 70 گنا زیادہ سے نوازا ہے. جب حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھا دوڑے آپ اس نوجوان کے گھر کی طرف. جب اس گھر کی طرف پہنچے، گھر میں پہنچے اور لوگوں سے معلوم کیا تو لوگوں نے بتایا کل ہی اس نوجوان کا انتقال ہو گیا ہے، کل ہی اس نوجوان کا انتقال ہو گیا ہے. اور اس نوجوان نے وصیت کی تھی کہ یہ رسید، یہ سلپ اس کے کفن میں رکھ دی جائے. اس کی وصیت کے مطابق یہ سلپ، یہ رسید اس کے کفن میں رکھ دی گئی تھی. حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کو بتایا، لوگوں دیکھو تم نے اس کی وصیت کے مطابق یہ رسید اس کے کفن میں رکھ دی تھی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے عرضے کو قبول فرمایا اور اللہ پاک نے اس نوجوان کو جنتی محل عطا فرما دیا، جس کا پرو اللہ نے ہماری مسجد کے اندر اس کے ذریعے بھیجا کہ غیب سے لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان کو جنتی محل بھی عطا فرما دیا اور جنتی محل کے ساتھ ساتھ 70 گنا اور انعامات سے نوازا ہے. پیارے اسلامی بھائیو، روض الریاحین کے صفحہ نمبر 58 اور 59 58 اینڈ 59 پر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے جو ابھی میں نے آپ کو سنایا. اگر ہم پوائنٹ ٹو پوائنٹ جائیں کہ اس واقعے سے ہم کو سیکھنے کو کیا ملا، زندگی گزارنے کے لیے رولز اینڈ ریگولیشنز کیا ملے، کامیاب ہونے کے لیے کیا قاعدے قانون ملے، تو ظاہر سی بات ہے اس مختصر سے وقت میں ہر ایک کو میں ڈسکس نہیں کر سکوں گا، لیکن میں مین پوائنٹ پر آتا ہوں. آپ حضرات نے یہ ملاحظہ فرمایا کہ اس نوجوان نے حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی درخواست پر وہ 1,00,000 درہم جس کے ذریعے وہ دنیا کے اندر عمارت بنانے والا تھا، آپ کی گزارش پر آپ کے سپرد کر دیا اور جنتی محل کی ضمانت قبول کر لی. تو ہوا کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اس صدقے کو قبول فرمایا، جنتی محل عطا فرما دیا. اس سے یہ پتا چلا کہ آپ کو اور مجھے اور دنیا کے ہر کینڈیڈیٹ کو اللہ تعالیٰ نے جو مال کی نعمت عطا فرمائی ہے، ہم چاہیں اس مال کے ذریعے معافی جنت بھی خرید سکتے ہیں، جہنم بھی خرید سکتے ہیں اس مال کے ذریعے. کیا آپ نے حدیث نہیں سنی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن تانبے کی دہکتی ہوئی زمین سے بندہ اس وقت تک اپنا قدم نہیں اٹھا سکے گا جب تک ان 5 سوالوں کے جواب نہیں دے گا. نمبر 1 عمر کیسے بسر کی، نمبر 2 جوانی کیسے گزاری، نمبر 3 مال کہاں سے کمایا، نمبر 4 مال کہاں خرچ کیا، نمبر 5 اپنے علم کے مطابق کہاں تک عمل کیا. قیامت کے میدان میں اس ہوش ربا ماحول کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہر بندے سے اولین و آخرین کے سامنے یہ 5 سوال فرمائے گا. پھر یاد کر لیجئے سن کر کے، نمبر 1 فرمایا عمر کیسے بسر کی، نمبر 2 جوانی کیسے گزاری، نمبر 3 مال کہاں سے کمایا، نمبر 4 مال کہاں خرچ کیا، نمبر 5 اپنے علم کے مطابق کہاں تک عمل کیا. اتنا ٹائم بھی نہیں میں ہر سوال کی ڈیٹیل میں جاؤں، صرف تیسرے اور چوتھے سوال کے بارے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. کل قیامت کے میدان میں اللہ ہم سے ہمارے مال کے بارے میں پوچھے گا، مال کہاں سے کمایا، مال کہاں خرچ کیا. بندہ کہتا ہے میرا مال ہے میرا مال ہے، حقیقت میں بھائی یہ مال جو ہمارے پاس ہے نہیں ہمارا نہیں، یہ اللہ کا مال ہے، یہ ہمارے پاس امانت ہے، امانت. اور آپ حضرات اچھی طریقے سے اس بات کو جانتے ہیں، بڑے بزرگوں سے سنا ہوگا، علماء کی تقریروں کے اندر سماعت کیا ہوگا، یہ امانت جو ہوتی ہے اس میں خیانت کرنا گناہ ہے. اور پھر گناہ کی 2 کیٹیگری ہیں، نمبر 1 گناہ صغیرہ، نمبر 2 گناہ کبیرہ. گناہ صغیرہ بولتے ہیں چھوٹے گناہ کو اور گناہ کبیرہ بڑے گناہوں کو. بڑے گناہوں میں ایک بڑا گناہ یہ بھی ہے کہ آپ امانت میں خیانت کریں. مثال کے طور پر یہ موبائل ہے، آپ نے اپنا موبائل کسی کو دیا کہ اس کو رکھنا سنبھال کر کے میں 10 دن بعد دے دوں گا، ٹھیک ہے. اب یہ موبائل کیا ہے سامنے والے کے ہاتھ میں، اور ایک بار آپ بولے امانت ہے. اب امانت میں خیانت خالی یہ نہیں ہے کہ وہ
اس کو کھول دے، اس کی سم نکال کر کے دیکھے، اس کے فیوچرز وغیرہ میں جا کر کے دیکھے. نہیں، خیانت کو علماء نے یہ بتایا کہ اگر سامنے والے نے آپ کو سوئچ آف کر کے موبائل دیا تھا نا کہ بھائی اس کو رکھنا سنبھال کے میں 10 دن بعد لے لوں گا، اب آپ اگر اس کا سوئچ آن کرتے ہیں تو یہ بھی امانت میں خیانت ہے. آپ کو کسی نے پیسے دیے کہ یار 10,000 روپے ہیں سنبھال کے رکھنا، کہ میرے پاس رہیں گے نا تو خرچ ہو جائیں گے، آپ رکھو، میں 2-4 دن بعد 15 دن بعد آپ سے لے لوں گا. تو جانتے ہیں آپ نے اس کو جیب میں رکھ لیے، کہا ٹھیک ہے میں اس کو گھر میں سنبھال کے رکھ دوں گا، آپ 10 دن بعد لے لینا. اب گھر جانے لگے تو راستے میں، رمضان شریف کا مہینہ ہے مان لیجیے، میں اسی کی مثال دیتا ہوں، تو راستے میں فروٹس کی دکان آئی. آپ نے کہا چلو یار گھر تو جا ہی رہا ہوں تو میں گھر والوں کے لیے افطاری کا سامان لے لیتا ہوں. جیب میں ہاتھ ڈالا تو اپنا کوئی نوٹ نہیں تھا، اپنا کوئی پیسہ نہیں تھا، وہی گڈی آئی ہاتھ میں جو ابھی کسی نے دیا امانت کے طور پر، 500 کے نوٹ بندی ہوئی ہے. اب نے نکال دیا اور نیت کیا کر رہے ہیں، ایک نوٹ نکال لیتا ہوں، لے لیتا ہوں، گھر جا کے اپنا نوٹ ملا دوں گا. طبیعت کہہ رہی ہے کوئی دقت نہیں ہے، شریعت کہہ رہی ہے بہت بڑی دقت ہے. اسی کو کہتے ہیں امانت میں خیانت کرنا. امانت میں خیانت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنے بھائی کی پراپرٹی پر ناجائز قبضہ جما لیا. امانت میں خیانت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنے بھائی کا مال حرام کر لیا. امانت میں خیانت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو کسی نے آپ کے پاس مال رکھوایا تو آپ اس کو سارا کھا گئے. نہیں، یہ بھی امانت میں خیانت ہے کہ آپ نے اس کی پرمیشن کے بغیر اس میں سے ایک نوٹ لیا اور پھر دوسرا بھلے رکھ رہے ہیں آپ، یہ بھی امانت میں خیانت ہے. اور ہم سب غور کریں کہ ہم اس طرح کی خیانتیں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. 2-4 لوگ مل کر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دوست کو ضرورت سے جانا پڑا، مثال کے طور پر ٹوائلٹ، 4-5 دوست بیٹھے ہوئے ہیں. تو ایک دوست نے اپنا موبائل اپنے بھائی کو دیا، اپنے دوست اسلامی بھائی کو بیٹھے ہوئے ہیں کہ ذرا میں فری ہو کر آ رہا ہوں، فریش ہو کر آ رہا ہوں، موبائل رکھ. اب وہ تو گیا ٹوائلٹ، یہ جناب کسی سے کم تو ہے نہیں. اس کے جانے کے بعد یا تو لوگ لگا ہوا ہوگا یا نہیں لگا ہوا، نہیں لگا ہوا تو ان کی طبیعت ایسے آزاد ہو جائے گی جیسے ہندوستان آزاد ہوا. اور اگر لوگ لگا ہوا ہے تو تقریباً معلوم ہوتا ہے اپنے دوستوں کا پاسورڈ وغیرہ کیا ہے، یا نہیں معلوم تھا معلوم کر لیا. اس نے دل سے اجازت نہیں دی آپ کو، وہ آپ کو سمجھا کر گیا ہے کہ پکڑ کے رکھنا موبائل، کسی کا فون آئے تو ریسیو کر لینا، بس بتانا کہ فریش ہونے گیا ہے ابھی آ رہا ہے. مگر ہم چونکہ بڑے باپ کی اولاد ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے موبائل اس کا نہیں میرا ہے. اب اس کو کیا کیا، لاگ آن. اس کے بعد ڈائریکٹ سب سے پہلے نظر بے حیا بدتمیز کی کہاں جاتی ہے، گیلری میں، جہاں اس بیچارے کی وائف کے، اس کی ماں کے، اس کی بہن کے، اس کی خالہ کے، اس کی پھوپھی کے، اس کی جو ہے امی کے فوٹوز بھرے ہوئے، وہیں جائے گا سب سے پہلے. مجھے بتاؤ یہ بے حیائی نہیں تو کیا ہے؟ امانت میں خیانت اپنی جگہ پر ہے، مگر یہ بتاؤ یہ بے حیائی بدتمیزی نہیں تو کیا ہے؟ کیا وہ اس بات کو پسند کرے گا کہ آپ گیلری میں جا کر اس کی زوجہ کے فوٹوز دیکھیں، اس کی بہن کے فوٹوز دیکھیں؟ اگر یہی کام ہو یا کوئی اور آپ کے موبائل میں آپ کی بہن بیٹی کے ساتھ کرے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ لگ رہا نا برا. یہی برائی اس کو بھی پہنچتی ہے جب کوئی اس کے موبائل کے ساتھ کرتا ہے. تو میرے بھائیوں، ہماری سوسائٹی کے اندر جو برائیاں پنپ رہی ہیں ان برائیوں میں ایک برائی یہ بھی ہے کہ ہم امانت میں خیانت کرنے والے. تو ہمارا دوست ہمیں سنبھلا کر موبائل لے گیا، کیوں؟ ہمیں پاسدار سمجھ کے، ہمیں امانت دار سمجھ کے کہ یہ میرا دوست میری امانت کی رکھوالی کرے گا، سنبھال کے رکھے گا. مگر ہم تو کئی لوگوں سے گئے گزرے آگے، نہیں، جو دوسرا نہیں کر سکتا تھا وہ ہم نے کیا ہے. اور پھر اس کے میسیجز پڑھیں گے، دیکھو یہ بھی کتنی بڑی بے حیائی ہے. میں توجہ آپ کی دلا رہا ہوں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے امام صاحب یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں ہو رہا. میں بھی آپ کے ساتھ اسی معاشرے میں جیتا ہوں اور وہی کہتا ہوں جو دیکھتا ہوں. خود اپنی میجورٹی دیکھیے، اپنی بیٹھک دیکھیے، آپ جہاں 4 5 10 15 دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں ان کی کیفیت، ان کی سچویشن دیکھیے. کیا یہ نہیں ہوتا وہاں پر گیلری فرسٹ اٹیک، سیکنڈ اٹیک میسیجز، چاہے وہ ٹیکسٹ میسیج میں ہو یا واٹس ایپ میں ہو یا کہیں بھی ہو، ایک ایک کے میسج چیک کر رہے ہیں. میرے دوست تھے، میرے اس فرینڈ سے کس نے باتیں کری ہے، کس نے بات کری ہے. اسی میسیجز کی لسٹ میں ایک نام آیا جس کے ذریعے اشارہ ملا کہ میرے دوست کی وائف ہے، اس کے بھی میسج پڑھو. اب یہ لوگ اتنی بڑی بے حیائی، میاں بیوی آپس میں کیا کیا باتیں کر لیتے ہیں، تیسرے کو اس میں انوالو ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور انوالو ہو رہا ہے تو گویا وہ کسی کے راز میں جھانکنے کی کوشش کر رہا ہے.
یہ بھی کتنا بڑا گناہ ہے. مگر نہیں, میں نہیں جھکوں گا اور میں کسی کے بال سے ڈرتا بھی نہیں ہوں. نیچے چلو نیچے چلو نیچے چلو, یہ دیکھو یہ باتیں کب ہوئی تھی, یہ باتیں کب ہوئی تھی. یہ بتاؤ ہماری سوسائٹی میں ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ کتنی بڑی بے حیائی کا کام ہے, کتنی بڑی بدتمیزی کا کام ہے. اور اگر آپ اب بھی یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ یہ حیا ہے, میرے اندر حیا ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان معظم ہم سب کو اس کان سے سن کر اس کان میں لے کر دل کے اندر پیوست کر لینا چاہیے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں, جس کا خلاصہ یہ ہے, مومن کے دل میں حیا اور بے ایمانی جمع نہیں ہو سکتی. اس کو یوں کہہ لو, مسلمان کے دل میں بے حیائی اور ایمان یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے. یا تو ایمان ہوگا یہ بے حیائی ہوگی, ایمان ہوگا تو بے حیائی نہیں ہوگی, بے حیائی ہوگی تو ایمان نہیں ہوگا. یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. ایمان ہے تو بے حیائی نہیں, بے حیائی ہے تو ایمان نہیں, اتنا فرق ہے. تو میں نے بات کہاں سے نکالی اور کہاں لے کر کے چلا گیا. تو مجھے امید ہے ماشاءاللہ آپ حضرات اچھی طرح بات سمجھ رہے ہوں گے. تو ان پوائنٹس پر ہمیں توجہ دینی چاہیے. میں نے گزشتہ جمعے کو بھی آپ حضرات کو سمجھایا تھا کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم بے توجہی کی بنیاد پر گناہ کر رہے ہوتے ہیں, ہماری توجہ نہیں ہوتی. جیسے میں نے گزشتہ جمعے کو مثالیں دی تھی کہ روزے دار مسجد میں افطار کر رہا ہے, مسجد میں نماز تراویح ادا کرنے والے ہر 2 4 6 8 10 12 14 رکعت کے بعد جو لوٹوں میں بوتلوں میں پانی رکھا ہوتا ہے اسے پی رہے ہوتے ہیں. کون منع کر رہا ہے؟ نہ تو میں منع کر سکتا ہوں نہ ہمارا دین منع کرتا ہے. لیکن جو اسلام نے طریقہ ارشاد فرمایا ہے اس طریقے کو تو فالو کرو. اب تو بغیر اعتکاف کی نیت کے کھا پی رہے ہیں, بغیر اعتکاف کی نیت کے سو رہے ہیں مسجد میں ہیں. تو اس کی تو نہ تو میں اجازت دے پاؤں گا نہ ہمارا دین اجازت دے گا. یہ تو گناہ والے کام ہے نا. تو ماہ رمضان میں روزے کی حالت میں اور پھر مسجد کے اندر یہ گناہ کرنا بتاؤ. ماہ رمضان میں جس طریقے سے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں نیکیوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے, گناہوں کا عذاب بھی بڑھا دیا جاتا ہے. ہاں, تو ان باتوں کو ذرا سا سمجھنا ہے ہم کو. اور دیکھو کتنا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے ماہ رمضان کے علاوہ بھی. اگر آپ دیکھیں ماہ رمضان کے علاوہ تو کتنا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے. میں ایک روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. حضرت عثمان نہدی رحمۃ اللہ علیہ یہ تابعی بزرگ ہیں. انہوں نے سنا کہ حضرت ابو ہریرہ صحابی رسول نے فرمایا ہے کہ مسلمان کو ایک نیکی کرنے پر 10 لاکھ نیکیوں کے برابر ثواب ملتا ہے. سبحان اللہ کے پاس تو آئے گی نہیں رہنے دو ویسا. اگر میں آپ کو پریشر ڈال کے اگر آپ کو مجبور کروں تو رہنے دو. میرے کہنے سے سبحان اللہ کہو گے تو ثواب نہیں ملے گا. اپنی مرضی سے خوشی سے کہو گے تو سبحان اللہ انبار لگ جائے گا, بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ. لیکن مت کہو, آپ کا روزہ ہے ماشاءاللہ. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں روزے دار کتنی دیر سے بول رہا ہے اور ابھی تو بولے گا 20 منٹ تک. تو آپ اس پر بھی ترس کھا لو اور مجھے راضی کرنے کے لیے بھلے نہیں, اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھ کے دو. حالانکہ میرا بیان سننے والے میری عادت جانتے ہیں کہ میرے اندر عادت ہی نہیں کہ سبحان اللہ کہو. بھائی سامنے والے کو بات اچھی لگے گی تو خود بخود سبحان اللہ بولے, ہے نا. لیکن میں بات چلو ماشاء اللہ اپنے ہی ہے تو اس لیے میں نے یہ تھی تفنن میں. خیر, تو دیکھیے پھر سنیے, اور یہ بات ماہ رمضان کے علاوہ کی ہے. پھر سنیے گا انشاءاللہ مزہ آئے گا. اس روایت میں حضرت عثمان نہدی تابعی بزرگ ہیں, وہ فرماتے کہ میں نے یہ سنا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ مسلمان کو ایک نیکی کرنے پر 10 لاکھ نیکیوں کا ثواب ملتا ہے. تو حضرت عثمان نہدی فرماتے ہیں میں مدینہ منورہ حاضر ہوا اور مدینہ منورہ حاضر ہو کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا اور ان سے میں نے پوچھا حضرت میں نے یہ سنا ہے کہ آپ نے یہ فرمایا ہے کہ مسلمان کو ایک نیکی کرنے پر 10 لاکھ نیکی کا ثواب ملتا ہے. آپ نے فرمایا نہیں, میں نے یہ نہیں بولا, میں نے تو یہ بولا ہے کہ ایک مسلمان کو ایک نیکی کرنے پر 20 لاکھ نیکیوں کا ثواب ملتا ہے. آپ 10 لاکھ کی بات لے کر کے آئے ہو. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں آپ کو غلط فہمی ہو گئی, میں نے 10 لاکھ کا نہیں کہا تھا, میں نے 20 لاکھ کا کہا تھا کہ ایک مسلمان ایک نیکی کرے تو اللہ اسے ایک نیکی کرنے کے عوض 20 لاکھ نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. اب مسلمانوں یہ ثواب تو عام دنوں کا ہے, یہ ثواب عام دنوں کا ہے. جب عام دنوں کا اتنا ثواب ہے تو ماہ رمضان کی نیکیوں کا کتنا ثواب ہوگا. اس لیے ہمیں خوب نیکی کرنی ہے رمضان میں. اور دیکھو بچے کتنے دن ہیں, 18 رمضان ہے. کتنی تیزی کے ساتھ ماہ رمضان گزر رہا ہے. 2 دن باقی ہیں اور ہمارے پاس عشرے مغفرت کے مکمل ہونے کے 10 دن پھر آئیں گے ہمارے پاس, 9 یا 10 دن عشرے نجات کے, جہنم سے آزادی کا عشرہ کہلاتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے میرے کریم جو ہم نے غفلت میں دن گزار دیے وہ معاف فرما دے, ٹوٹے پھوٹے انداز سے جو نیکیاں کی ہیں تیری توفیق سے وہ قبول فرما دے. باقی جو دن بچے اب سے اللہ انہیں غفلتوں سے بچا کر نیکیوں میں گزارنے کی توفیق عطا فرما.
تو میں مال کی بات کر رہا تھا. مال یہ ہمارا جو مال ہے نا، یہ ہمارا نہیں ہے، یہ ہمارے پاس امانت ہے. کس کی؟ اللہ کی. اللہ پاک اس مال کے بارے میں کل قیامت میں پوچھے گا ہم سے. نمبر 1 کیا ہوگا؟ مال کہاں سے کمایا، اور نمبر 2 کیا ہوگا؟ مال کہاں خرچ کیا. تو یہ مال اللہ کی امانت ہے اور ہم سے اس بارے میں سوال ہونا ہے. آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے، بخاری شریف کی حدیث ہے، ارشاد فرمایا آدمی کہتا ہے میرا مال میرا مال، جبکہ اے ابن آدم تیرا مال وہی ہے جو تو نے کھا کر فنا کر دیا، پہن کر پرانا کر دیا، یا صدقہ دے کر آگے بھیج دیا. یہ تیرا مال ہے. اب تو دیکھ تو نے کیا کھایا ہے، کیا پہنا ہے، اور کیا آگے بھیجا ہے. اور ہم سب نے بھی غور کرنا، ہم نے کتنے صدقے کیے ہوں گے آج تک اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی راہ میں کتنے صدقے دیے ہوں گے، ہمیں بھی غور کرنا ہے. ایک بہت بڑی تعداد مسلمانوں میں وہ ہے جو صدقہ نہیں دیتی، یعنی بہت پیچھے ہٹتی ہے. ایک تعداد آپ کو مسلمانوں میں ایسی بھی ملے گی جو مصیبت بلا آتی ہے نا تو صدقہ نکالتے ہیں. جبکہ ہمارے علماء کا یہ فرمانا ہے کہ صدقہ نکالنے کے لیے مصیبت کے انتظار مت کرو، صدقہ نکال دو تاکہ مصیبت آئے ہی نہ. صدقہ نکالنے کے لیے مصیبت کا انتظار مت کرو، بلکہ صدقہ نکال دو تاکہ مصیبت پہنچ ہی نہ سکے. لیکن ہمارے بہت بڑی تعداد کو ایسے ملے گی، مصیبت آ گئی اب صدقہ نکال رہا ہے، بلا آ گئی اب صدقہ نکال رہا ہے. گھر سے نکلے تھے روڈ مطلب مین روڈ ہائی وے پہ جانا ہے، دور جانا ہے، ٹریول میں سفر میں صدقہ نہیں نکالا شروع ہے. اللہ نہ کرے راستے میں ہائی وے پر کوئی ایکسیڈنٹ ہوتے بچا، گر گئے مگر زیادہ چوٹ نہیں آئی، گاڑی کے لگی مگر اللہ کے کرم سے زیادہ نقصان نہیں ہوا. اب یاد آیا ارے یار صدقہ نکالو، صدقہ نکالو. یا گھر پہ فون کر دیتے امی ارے وہ 10 روپئے نکالنا صدقہ. تو یہ ہماری کنڈیشن ہے. تو صدقہ نکالنے کے لیے مصیبت کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ صدقہ نکال دینا چاہیے تاکہ مصیبت اللہ کے گھر سے پہنچ ہی نہ سکے. اور صدقے کی دیکھو کتنی فضیلت ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا صدقہ گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے. فرمایا صدقہ کرنے والا قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا. ایک حدیث میں فرمایا صدقہ اللہ کے غضب کو بجھاتا ہے اور بری موت کو دفع کرتا ہے. ایک حدیث میں فرمایا صدقہ برائی کے 70 دروازوں کو بند کر دیتا ہے. یہ ساری فضیلتیں کس کے لیے؟ صدقہ کرنے والوں کے لیے. اچھا بعد میں بات آئی ہے نا، تو میں ذرا ایک روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس میں صدقہ کرنے کا ثواب اور بخل کرنے کا وبال. جو لوگ صدقہ کرتے ہیں کتنے امان میں ہیں، انعام میں ہیں، اور جو لوگ نہیں کرتے کنجوسی کا شکار رہتے ہیں تو ان کو کیسا عذاب دیا جاتا ہے اور کیسی پریشانی میں رہتے ہیں. ذرا ایک ترمذی شریف کی ایک روایت سنا رہا ہوں، بڑی روایت ہے، انشاءاللہ چھوٹی کر کے سناؤں گا تاکہ وقت میں بات ہو جائے. ہماری امی جان حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں ایک مرتبہ ایک عورت میرے پاس آئی، اس کا ایک ہاتھ شل تھا، ایک ہاتھ اس کا بیکار ناکارہ تھا، کام نہیں کر رہا تھا. تو اس عورت نے آ کر کے مجھے اپنا واقعہ سنایا کہ میرا ہاتھ ناکارہ کیسے ہوا، یہ ہاتھ میرا بیکار کیسے ہوا. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے وہ عورت مجھ سے کہنے لگی امی جان بات ہی تھی، میرے والد صاحب بڑے نیک پرہیزگار تھے، زکوٰۃ دینے والے، مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے والے، ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرنے والے، محتاجوں کی حاجتیں پوری کرنے والے، اور چھوٹی سے چھوٹی نیکی جو ان کو نظر آ جاتی نا وہ کرنے والے تھے. یعنی نیکیوں سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے، آگے سے آگے بڑھ کے نیکیاں کرتے تھے اور اللہ کی راہ میں صدقات و خیرات خوب کرتے تھے، زکاتیں خوب پابندی سے ایمانداری سے پوری نکالتے تھے. لیکن میری جو ماں تھی نا وہ میری ماں بڑی کنجوس تھی، بہت کنجوس تھی. وہ بتایا انا للہ و انا الیہ راجعون کہ والد گرامی کا انتقال ہو گیا. والد گرامی کے انتقال کے 2 مہینے کے بعد میری امی کا بھی انتقال ہو گیا. سنیے امی جان، وہ عورت کہہ رہی بی بی عائشہ صدیقہ سے امی جان پچھلی رات میں نے خواب دیکھا. خواب کیا دیکھتی ہوں کہ میرے والد گرامی، میرے والد محترم جنت میں ہیں، ان کے اوپر 2 زرد یعنی یلو کلر کی چادریں ہیں اور ان کے سامنے نہر بہ رہی ہے اور بڑا ہی خوشنما منظر ہے. تو میں نے پوچھا ابو جان یہ سب آپ کو کیسے ملا؟ تو ابو جان کہتے ہیں بیٹا بات یہ ہے کہ جو اللہ کے لیے نیکی کرتا ہے اللہ پاک اس کا بدلہ ضرور عطا فرماتا ہے. تو میں نے پوچھا ابو جان امی جان کہاں ہے؟ تو میرے ابو نے کہا کیا امی جان انتقال کر گئی؟ میں نے کہا جی انتقال کر گئی. تو میرے ابو نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہائے افسوس تمہاری ماں ہم سے دور کر دی گئی. مطلب وہ میرے پاس نہیں ہے، تم انہیں دیکھنا چاہو تو بائیں طرف لیفٹ سائڈ چلے جاؤ. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ خاتون کہتی ہیں کہ میں نے جب اپنے ابو کی بات سنی تو بائیں طرف چلی گئی تو میں نے دیکھا
میری امی ایک جگہ بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کے سامنے بھی ایک نہر بہ رہی ہے اور میری امی ہائے افسوس، ہائے بربادی، ہائے پیاس، ہائے افسوس، ہائے بربادی، ہائے پیاس، یہی آوازیں نکالی جا رہی ہے. تو میری امی سے کہا امی جان آپ کے سامنے تو نہر بہ رہی ہے، آپ پی لیجیے نا. تو میری امی نے کہا بیٹی میں اس سے رکی نہیں ہوں بلکہ مجھے روک دیا گیا ہے. وہ خاتون بی بی عائشہ صدیقہ سے کہتی ہے کہ جب میں نے اپنی امی کی یہ بات سنی تو میں جلدی سے نہر کی طرف گئی اور پانی لیا تاکہ میں اپنی امی کو پانی پلاؤں. تو جیسے میں پانی لے کر کے امی کے پاس گئی ایک غیب سے آواز آئی کہ جس نے اس عورت کے لیے پانی بھرا ہے اس کا ہاتھ شل ہو جائے، ناکارہ ہو جائے، برباد ہو جائے. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ خاتون کہتے ہیں امی جان جب صبح میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا میرا ہاتھ شل پڑ چکا تھا، میرا ہاتھ ناکارہ پڑ چکا تھا. اچھا بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اور تم نے اپنی امی کے بارے میں کیا دیکھا؟ تو کہتے ہیں امی جان میں نے ایک بات اور دیکھی کہ میری امی کے جسم پر سوائے ایک تہبند کے کوئی لباس نہیں تھا. ایک تہبند سے انہوں نے لنگی جس کو ہم کہتے ہیں تہبند، ایک تہبند سے انہوں نے اپنا جسم چھپا رکھا تھا اور ایک چربی کی چربی میری امی کے ہاتھ میں، وہ پیاس کی شدت کی وجہ سے اس چربی کو اپنے ہاتھ پہ رگڑتی اور رگڑنے کے بعد اس کو چاٹتی. اتنی پیاس ان کو لگ رہی تھی مگر ان کو پانی اللہ کی طرف سے نہیں دیا جا رہا تھا اور جب میں نے دیا تو میرا یہ حال ہو گیا. بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہے ذرا یاد کر کے بتاؤ وہ تہبند جو تمہاری امی نے لپیٹ رکھا تھا جسم کے اوپر، کیا تم نے زندگی کو کبھی دیکھا ہے یہاں پر کہ جی جی امی دیکھا ہے نا؟ یہ وہی کپڑا تھا، یہ وہی تہبند تھا جو میری امی نے ایک مرتبہ ضرورت مند کو دے دیا تھا. اور وہ چربی جو میری ماں کے ہاتھ میں تھی جسے رگڑ رگڑ کر ہتھیلی پر وہ اس کو چاٹ رہی تھی پیاس کم کرنے کے لیے، امی جان وہ میری امی نے چربی مرتبہ غریب کو دی تھی. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ اکبر فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اللہ پاک قرآن پاک کے آخری پارے میں سورۃ الزلزال آیت نمبر 7 اور 8 میں ارشاد فرماتا ہے تو جو ذرہ برابر نیکی کرے گا اس کا بدلہ بھی دیکھے گا اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا اس کا بدلہ بھی دیکھے گا. تو یہ بہت بڑی روایت ہے جس کو میں نے چھوٹا کر کے پیش کیا. اب آپ اس سے اندازہ لگائیں اے زکات دینے والوں، اے صدقہ و خیرات کرنے والوں، اے نیکیاں کرنے والوں، تم بھی دیکھو کیسا انعام ملتا ہے جیسے اس خاتون کے باپ کو ملا. اور اے صدقہ و خیرات نہ کرنے والوں، بخل کرنے والوں، کنجوسی سے کام لینے والوں، اللہ کی راہ میں اللہ ہی کا دیا ہوا مال خرچ کرنے سے کترانے والوں، تم بھی دیکھو کیسا عذاب ہوتا ہے، کیسے ان کو محروم کر دیا جاتا ہے جس طریقے سے اس خاتون کی امی کو محروم کر دیا گیا. پیچھے مت ہٹیے. زکوٰۃ کی بات آئی ہے نا ہمارے الحمدللہ ماہ رمضان میں مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ہے جو الحمدللہ زکوٰۃ نکالتی ہے. مگر میں اتنا کہتا ہوں کہ زکوٰۃ نکالنے والوں میں ایک بہت بڑی تعداد ہمارے ان مسلمان بھائی بہنوں کی ہے جو مسائل نہیں جانتی. زکوٰۃ کب ادا ہو سکتی ہے، کب ادا نہیں ہو سکتی، کس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، کس کو نہیں دی جا سکتی. اب میں کامن سی مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں یا آپ کو بھی شاید اس سے سابقہ پڑا ہوگا. اسی محلے میں غور سے سنیے گا، پہلے میرے سوال کے جواب دیجیے. آپ مان لیجیے آج کی تاریخ میں 52.5 تولہ چاندی 48,000 کی آ رہی ہے، 48,000. 48,000 کی مارکیٹ میں 52.5 تولہ چاندی آ رہی ہے. میرے پاس اگر 52.5 تولہ چاندی کی اتنی رقم موجود ہے 48,000 کے قریب، ایمانداری سے بتانا کیا آپ مجھے زکوٰۃ دے سکتے؟ ہاں یا نہ بولو بھائی. نہیں دے، ماشاء اللہ آپ کو یاد ہے، ٹھیک ہے نہیں دے سکتے. اب ذرا میں اس غلطی کی طرف آپ کی توجہ دلا رہا ہوں جس غلطی میں ہمارے کئی لوگ گرفتار ہو جاتے ہیں. آپ کے محلے میں، آپ کے علاقے میں، آپ کے ایریے میں، آپ کی بستی میں ایک غریب ہے جس کو رفیق بھائی بھی جانتے ہیں، شفیق بھائی بھی جانتے ہیں، سلیم بھائی بھی جانتے ہیں، کلیم بھائی بھی جانتے ہیں، حسن بھائی بھی جانتے ہیں، حسین بھائی بھی جانتے ہیں. سب ان کو جانتے ہیں کہ یار غریب ہے بیچارہ. حسن بھائی نے دیے 10,000 روپے اپنے زکوٰۃ کے نام پہ دے کر کے آ گئے. رفیق بھائی نے اپنے 5,000 زکوٰۃ کے نام پہ دے کر کے آ گئے. شفیق بھائی نے اپنے 3,000 زکوٰۃ کے نام پر دے کر کے آ گئے. کلیم بھائی نے اپنے 5,000 زکوٰۃ کے نام پر دے کر کے آ گئے. کلیم بھائی نے اپنے کس طریقے سے. اب دیکھو سب جانتے ہیں اور یہ بھی سب جانتے ہیں کہ اس بندے کو سب لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں کیونکہ زکوٰۃ کا حقدار ہے. تو میں نے زکوٰۃ کا حقدار جان کر زکوٰۃ دی، حالانکہ یہ بھی پتا ہے کہ اس بھائی کے پاس تو سبھی دینے کے لیے آتے ہیں. اب ذرا توجہ فرمائیے پیارے اسلامی بھائیوں، میں نے 5,000، انہوں نے 10,000، انہوں نے 2,000، انہوں نے 500، انہوں نے 6,000، انہوں نے 2,500، اس طریقے جس کو دیتے. اور ماہ رمضان میں لوگ الحمدللہ اچھی زکوٰۃ نکالتے ہیں. اللہ کی طرف سے نکالنے والوں کی بات کر رہا ہوں.
ایسے لوگوں تک جن لوگوں نے زکاتیں پہنچائی اور اس بندے کے پاس خود جمع ہوتے 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 52.5 تولہ چاندی کی مالیت جمع ہو جاتی ہے. ایسے کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بھیک منگے ہوتے ہیں. ایک نمبر وہ نہیں بتائیں گے کہ میرے پاس اتنا جمع ہو چکا, بھائی جان آپ مجھے زکات مت دینا, نہیں آنے دو آنے دو. یہ موقع بار بار تھوڑی آتے ہیں, ویلکم کرو بس ویلکم. اس نے 5,000 دیے تو اس کو بھی رکھ لو, اس نے 500 دیے تو اس کو بھی رکھ لو, 2,500 آ گئے تو اس کو بھی رکھ لو, ایک ساتھ 10,000 آ گئے تو اس کو بھی رکھ لو. اب جس بندے کو سارے محلے والے ایریا والے جانتے ہیں کہ غریب ہے, حقدار ہے, سب اس کو دیتے ہیں, میں نے بھی دیا آپ نے بھی دیا, سب دیکھ رہے ہیں کہ سبھی دیتے ہیں, تو کتنا اس کے پاس جمع ہو گیا, کتنا جمع ہو گیا. اب اگر اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی مالیت میں اتنی رقم جمع ہو چکی ہے, اور بھائی جان اور زکات دینے والے ایک منٹ رکو ایک منٹ, اس کے پاس تو خود ہی 48,000 جمع ہو چکے ہیں, وہ خود صاحب نصاب ہو گیا. تو اب آپ کسی غریب کو زکات دینے نہیں جا رہے, مالدار کو زکات دینے جا رہے ہیں. اب آپ میں خاموش ہوں گا, تو آپ بتائیے مالدار کو زکات دینے سے زیادہ ہو جاتی ہے کیا؟ اس طرف توجہ فرمائیے. اسی طریقے سے ہمارے یہاں ایک کامن سی بات زکات ادا کرنے میں جو غلطی ہو رہی ہے, فلاح اسلامی بھائی ہے بیچارے بیمار پڑے رہتے ہیں, کماتے نہیں, ان کو زکات دے سکتا ہوں کیا؟ تو بھائی خالی بیمار رہنا زکات لینے کا معاملہ نہیں ہے, یہ دیکھنا پڑے گا کہ واقعی میں زکات لینے کا حقدار ہے کہ نہیں. اب آپ نے جس کے بارے میں ہم سے مسئلہ پوچھا, بیچارہ بیمار پڑا ہوا ہے, وہی ایک گھر کا تھا کمانے والا, وہ بیمار پڑ گا, کیا کریں کیا کریں؟ کچھ ہے اس کے پاس کیش, یا اس کا اتنا پیسہ جو 48,000 جسے بن رہی ہے 52.5 تولہ چاندی کی مالیت, تو اتنا ہے اس کے پاس؟ نہیں اتنا تو نہیں ہوگا. اچھا, اور اس کے علاوہ غور کر لیجیے, نہیں کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, اور غور کر لیتے. ارے اچھی ہے آپ لوگ, کچھ بھی نہیں ہے, اچھا کچھ بھی نہیں ہے جی, کچھ بھی نہیں ہے, اچھا کچھ زمین وغیرہ ہو اس کی؟ ہاں ہاں ہے نا زمین ہے, مگر وہ بیچنے کی نیت سے نہیں ہے, اس کی اپنی ہے, وہ تو ایسے پڑی ہوئی ہے, پڑی ہوئی ہے. یاد رکھنا مسلمانوں, جو زمینیں جو مکان جو پلاٹ فالتو پڑے ہوئے ہیں حاجت اصلیہ سے زائد کہلاتے ہی ہے, ان کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کی ہو گئی تو یہ بندہ ان کی وجہ سے صاحب نصاب ہے, مطلب اس پر صدقہ فطر واجب ہو چکا ہے, اگرچہ زکات فرض نہیں ہے. ایسے بندے کو زکات دینے سے زکات ادا نہیں ہوتی. ہم دل چاہ رہا ہے اس کو ڈیٹیل میں سمجھاؤں, مگر نہیں سمجھا سکتا کیونکہ ٹائم پورا ہو رہا ہے اور یہ سمجھانے کا وقت بھی نہیں ہے. عصر کے بعد اگر آپ بیٹھنے کی کوشش فرمائیں, بیٹھنے والے ہیں جو بیٹھتے ہو تو بیٹھتے ہی ماشاءاللہ, اگر آپ حضرات بھی بیٹھنا چاہیں تو اصل بات تشریف رکھا کیجیے تاکہ پتہ چلے. کچھ لوگ اس لیے پتلی گلی سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں, مطلب یہاں کی نہیں, میں ہر جگہ کی بات کر رہا ہوں, جو ہمارا اپنا پرسنلی میٹر ہے, سب کا, میرا بھی آپ کا بھی. ہم دین نہیں سیکھنا چاہتے, نہیں سیکھنا چاہتے ہم دین. کیوں؟ ارے یار وہ کیا بہت باریک باریک مسئلے ہیں یار, اگر سیکھوں گا نا تو عمل کرنا پڑے گا. بھائی جان سیکھ لو, آپ پر 2 چیزیں واجب ہیں. نمبر 1 علم دین حاصل کرنا, نمبر 2 اسی کے مطابق عمل کرنا. اپنی منمانی کے مطابق عمل کیا تو ڈبل گناہ ہوگا. نمبر 2 کام صحیح نہ ہونے کا گناہ, نمبر 2 علم دین حاصل نہ کرنے کا گناہ. تو 2 گناہ سر پہ لے کے گھوم رہے ہو وہی ماہ رمضان میں. تو جس نے علم دین حاصل کر لیا یا کر رہا ہے ماشاءاللہ, یہ تو نہیں کہ کر لیا کیونکہ علم دین تو بہت بڑا سمندر ہے, جتنے ہوتے لگاتے جاؤ گے اتنے موتی نکلتے چلے جائیں گے. تو جو بندہ علم دین حاصل کر رہا ہے ماشاءاللہ, اس نے اپنا ایک فرض تو نبھا لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آج سے تقریباً 1450 سال پہلے ججمنٹ کیا تھا, طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, کہ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے, وہ الحمدللہ اس نے ادا کر دیا. اب دوسرا کیا ہے, اس کے مطابق عمل کرنا. تو علم دین جیسے جیسے حاصل ہوتا جائے گا یہ بندہ عمل کرتا جائے گا, اور قیامت کے دن جو اپنے 5 سوال ہوں گے, آخری سوال یہی تو ہوگا, ابھی آپ نے سنا شروع میں کیا ہوگا آخری سوال, کہ آپ نے اپنے علم کے مطابق کہاں تک عمل کیا. تو جب آپ کے پاس علم نہیں ہوگا تو عمل کیا کریں گے؟ جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ, اللہ ان کی نمازیں قبول فرمائے, مگر صرف نمازیں پڑھنا کمال نہیں, سیکھ کر نماز پڑھنا کمال ہے, ورنہ بغیر سیکھے تو کروڑوں پڑھ رہے ہیں. تو کیا سب کی نماز قبول ہو جاتی ہے؟ تو پھر ہمارا بولا بھالا مسلمان کیا کہتا ہے, ہاں اللہ قبول کرنے والا ہے. تو اللہ قبول کرنے والا بھی, اللہ منہ پہ مارنے والا بھی, یہ بھی یاد رکھنا. اللہ کی رحمت کو اتنا سستا نہیں سمجھنا چاہیے کہ جیسے تیسے اپنی منمانی سے سجدہ رکوع کر لو اور بس اللہ معاف کرنے والا ہے. ورنہ ہماری سوسائٹی میں جب کوئی غصے میں آ کر اپنی بیوی کو 3 طلاق دیتا ہے تو یہی ہمارے جاہل قسم کے مسلمان کہتے ہیں, چلو چلو توبہ کر لو, اللہ معاف کرنے والا ہے. دارالفتہ نہیں, دارالفتہ مت جاؤ, عالموں کے پاس مت جاؤ, وہ تو یہی بتائیں گے کہ قرآن میں لکھا ہے 3 طلاقوں کے بعد
हलाले के अलावा कोई चारा नहीं है, तो उनके पास मत जाओ, हमारी मानो, अल्लाह तौबा करने वालों को पसंद करता है, अल्लाह तौबा करता, कर लो तौबा कर लो, देखो आइंदा मत करना, आइंदा मत करना। इस तरह करने से माफ हो जाएगा। जिस गुनाह के अंदर जिना और बदकारी के जिस गुनाह में ये दोनों मुलव्विस है, इनको एक करने वाले और एक करने का मशवरा देने वाले में मुलव्विस है। अल्लाह की लानतें फजर से लेकर जोहर तक, जोहर से लेकर असर तक, असर से लेकर मगरिब तक, मगरिब से लेकर इशा तक, इशा से लेकर फजर तक बरसती रहेगी, उन दोनों पर भी और इन मशवरा देने वालों पर भी। तो मेरे भाइयों, इसलिए अपनी इस छोटी सी जिंदगी को गनीमत जानिए। कब सांसें बंद हो जाए मुझे नहीं पता, आपको भी नहीं पता। खुदा का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें रमजान दिखाया है। तो काश ये रमजान हमारे लिए एक यादगार रमजान हो, ये रमजान हमारे लिए एक यादगार रमजान हो कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस रमजान में सच्ची पक्की तौबा कर ली, इल्म दीन हासिल करने की नियत कर ली, और इंशाअल्लाह मैं आइंदा जब तक जिंदा रहूंगा इंशाअल्लाह इल्म दीन हासिल करता रहूंगा। ये यादगार रमजान रहेगा और ये आपसे इतना खुश होकर जाएगा रमजान कि रहमान की बारगाह में जाकर आप आपकी सिफारिश करेगा, शफाअत की दरखास्त करेगा, और अल्लाह खुश हो गया तो जन्नत अता फरमा देगा। तो इन बातों पर हमें तवज्जो करनी चाहिए इंशाअल्लाह। तो अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। 3 मरतबा